سیدنا صدیق اکبر نے اتنی سخت بات کی ہے، لیکن کس کے سامنے کی ہے؟ حضور کے دشمنوں کے سامنے کی ہے۔ جب وہ اگر بات ایسی کرے، بس یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی کیا شان، جناب حضرت جناب بابا جی فرماتے ہیں مومن ہو تو صدیق اکبر جیسا، بس اس سے نیچے نہیں۔ مومن تو سیدنا صدیق اکبر جیسا۔ جب حضور کی بات آئی تو ابو جہل نے آ کر یہی کہا، صدیق مجھے یہ بتا، ایک بندہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، واپس لاکر لامکان واپس آیا، جناب کنڈی ہل رہی، پانی چل رہا، بستر گرم، یہ بات عقل میں آتی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی، اس کو چھوڑ، تو یہ بتا یہ بات کی کس نے ہے، یہ بات کی کس نے ہے؟ اس نے کہا یہ بات تو آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ کہا انی لا اصدقک بعبدا، یہ نہیں کہا ایک منٹ ٹھہر میں پوچھ کر آؤں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہاں کوئی بات ہو جائے نا، کہتے ہیں حضرت صاحب یہ بات ہے، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، کہنے والا روایت کرنے والا ابو جہل ہے، اور جو سن رہے ہیں وہ صدیق اکبر ہے۔ کہا اس نے کہ حضور نے فرمایا انی لا اصدقک بعبدا، فرمایا اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی بڑی بات کرے، صدیق ابھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک منٹ بھائی، میں نعرہ لوانا انہیں کو میں نعرہ لوا دینا، صبر کرو، تھی گل سنو، اے نعرہ لان گے انہیں نعرہ ہی تلوانا ہے اور کی کرنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے انی لا اصدقک بعبدا، جے میرے آقا مولا اس کو وڈی بھی گل کرن تے صدیق ہونے تصدیق کرنے واسطے تیار ہے، بغیر کسی تامل تو، بغیر کسی توقف تو، ایک لمحے تو بغیر صدیق اکبر نے کر دیتا۔ ایک گل ہو گئی حضور دی شان دی، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر ایک دن یہودیوں کے کنیسے چلے گئے، جا کے دعوت دیتی، فرمایا آ جاؤ بچ جاؤ گے، تسی تو جان دے حضور دی شانہ، تسی تو حضور دے واسطے دے دے کہ اللہ کو دعاواں مانگتے رہے ہو، آج آپ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء بن کے تشریف لے آئے، آؤ حضور دے در تے، انہیں کیا سی حضور بن جائیے، حضور جنہ دی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تے فرماتا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جنہاں اللہ نو قرض حسنا دے، انہیں بکواس کر دیتی، انہیں کیا پھر اللہ تا جناب اللہ تعالیٰ ضرورت مند ہویا کہ ساڑھے کو اسی مالدار ہوئے، اللہ کو مال کوئی نہیں، انہیں لفظ کہہ دیتا، جناب سیدنا صدیق اکبر نے تھپڑ اس دے منہ پہ ماریا، فرمایا تو اللہ دے بارے بکواس کردا، اور سیدھی شکایت لے کے امام الانبیاء دی بارگاہ چاہ دے، انہیں کہا یا رسول اللہ اے صدیق نے میرے تھپڑ ماریا، حضور نے فرمایا صدیق تھپڑ کیوں ماریا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں انہوں تہاڈے در تے آن دی دعوت دیتی، انہوں اسلام دی دعوت دیتی، انہیں اللہ دے بارے کہہ دیتا کہ اللہ کوئی مال کوئی نہیں، اللہ ضرورت مند ہے، کہ اسی ساڑھے کوئی مال ہے، اسی بڑے غنی ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یہودی تو گل کی تھی، یہودیت عالم سی نا، جب وہ گل سر تے آ جاوے نا پھر کہنے نہیں ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، انہوں نے کہا نہیں حضور میں تو گل نہیں کی تھی، میں وہ یہودی عالم کہنے لگا نہیں حضور میں تو گل نہیں کی تھی، سمجھ لیا گل کدھر میں کر رہا ہوں، جب وہ گل سچی آ جائے نا منہ پہ تو کہے نہیں ہمارے دادا جان نے بھی بڑے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے، میں کہا تیرا دادا ختم نبوت کا پہرا دے رہے سی، تو کتنے سا ہے جب وہ فیض آباد جان ملی سی تو کدھر چلا گیا سا ہے؟ گل سمجھ آ رہی؟ میں جڑی گل سمجھانا چاہنا، اور نے کہا جناب نہیں میں اللہ کے بارے گل، میں تو حضور عالم ہوں، میں تو جانتا، میں تو نہیں اللہ کے بارے گل کی تھی، اتنی گل ہوتی تھی، اس دوران وقفے کے دوران اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا میرے حبیب لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، میرے حبیب ایک کہنا نہیں ہے کہ رب نے سن لیا، انہیں آخیا رب فقیر ہے کہ اللہ غنی ہے، رب فقیر ہے کہ جناب اسی غنی ہیں، تواڈے رب نے سن لیا، صدیق ٹھیک کہتا، صرف ایک لمحے واسطے گل رکی، ایک لمحے واسطے سیدنا صدیق اکبر نے بغیر توقف تے حضور دی گل تے ہوتے امام الانبیاء دی گل تے آکھیا انی لا اصدقک بعبدا، صدیق اس تو بڑی گل دی تصدیق کرن واسطے تیار ہے، اللہ نو گوارا ہی نہیں ہویا کہ ایک لمحے وچ بھی کوئی آوے، کوئی ایک لمحہ بھی آوے، اللہ نے اس سے وقت جبریل امین نو بھیجا، قیامت تک واسطے قرآن نازل کر دیتا، بلکہ ابد الآباد تک نازل کر دیتا، تو میں صدیق جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، اے ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان، اور امت دبار جناب سیدنا صدیق اکبر کو علاوہ کوئی چاہ نہیں سکتا، امت دبار حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جو خلیفہ بنے آپ نے خطبہ دیتا، ایک تا خلافت تو بعد خطبہ دیتا نا، ایک اس تو پہلے دیتا جب آپ نے فرمایا صدیق ہوئے جنہیں نہ کبھی ظاہری طور پہ نہ خفیہ نہ اعلانیہ نہ کبھی گمان میں کی اللہ کو احسان کیتا ہوا کہ میں نے تہاڈا حاکم بناوے، میں نے تہاڈا صدیق کے دل میں بھی کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی، فرمایا صدیق اس واسطے بن رہا کہ امت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے،